الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے پہلے کی نشست میں یہ بات بیان کی جا چکی کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں حنفی فقہا کا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کیا تھا، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ تمام حنفی فقہا سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھنا واجب قرار دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک ایک ہی صورت ہے کہ جب سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا جائے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی انسان امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، اور ان کا موقف یہ ہے کہ وہ نماز چاہے ظہر اور عصر ہو جس میں آہستہ آواز سے قرات کی جاتی ہے، یا مغرب، عشاء اور فجر ہو جن میں اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے، دونوں صورتوں میں مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا۔ یہ موضوع اپنی حقیقت کے اعتبار سے اس کی ایک جہت اور ایک سمت تو یہ ہے کہ چونکہ کتاب اللہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اور ائمہ مجتہدین کے اختلافات کا تذکرہ ہے، اور بہرحال یہ سب چیزیں رحمت کا موجب ہیں، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس موضوع کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ نہایت مکروہ کام ہے جو انجام دینا پڑ رہا ہے۔ ان مسائل پہ اتنی تفصیلی مباحث اور اپنا وقت خرچ کرنا اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا کہ ہم ان کاموں میں پڑ جائیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا جائز ناجائز تو بعد کی بات ہے، افضل ہے یا غیر افضل، یہ ہے اصل غلطی۔ اور جائز ناجائز ہوتی تو پھر بھی کوئی بات تھی کہ یہ کہتے کہ ایک آدمی کی نماز نہیں ہوتی یا ہو جاتی ہے، تو چلیے پھر بھی ایک مسئلہ تھا، جہاں حقیقت میں مسئلہ صرف اتنا سا ہو کہ زیادہ بہتر کیا چیز ہے، اس پر گھنٹوں خرچ کیے جائیں اور اتنی تفصیلی مباحث کی جائیں، یہ علم اور وقت کا ضیاع ہے، اور یہ مکروہ موضوع ہم کبھی نہ چھیڑتے اور کبھی اتنی بحث اس پہ نہ کرتے، مگر جب ظلم یہ ہو جائے کہ لوگ یہ کہنے لگیں کہ حنفیوں کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور ان کی نماز نہیں ہوتی، اور نماز نہ ہونے کی وجہ سے یہ کافر ہو گئے، اور تقلید کرنے کی وجہ سے یہ مشرک ہو گئے، اور ان کی عورتوں سے نکاح بغیر ان کی طلاقوں کے بھی جائز ہو گئے۔ جب معاملات اس حد تک بولنے، تقریروں اور لکھنے پڑھنے میں آ جائیں تو پھر قاعدے اور اصول کی بات ہے کہ جب ظلم ہوتا ہے تو پھر اس کا جواب بھی کوئی دیتا ہے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں کوئی اسلام کی خدمت نہیں۔ اس دور میں جب کہ لوگ اصل دین ہی کو چھوڑ رہے ہیں اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد مرتد ہو گئی ہے، اور جنہوں نے ارتداد کو قبول نہیں کیا، اس کا اظہار نہیں کیا، ان کے اعمال میں اور کافروں کے اعمال میں بہت تھوڑا فرق رہ گیا ہے۔ آپ کسی مرد کو کھڑا کر لیں اور اس سے اس کا مذہب آپ کو معلوم نہ ہو، تو ایک مسلمان، ایک ہندو، ایک عیسائی، اور ان سارے تینوں کو آپ کھڑا کر کے تصویر اس کی فرض کیجئے آپ بنا لیں، کوئی نہیں کہہ سکتا ان کے چہرے مورے اور ان کی شکل و شبہات کو دیکھ کے کہ ان میں سے کون مسلمان ہے اور کون ہندو ہے۔
لوگ اصل دین کو ہی چھوڑ رہے ہیں، اور اسلام تو بہت بڑی چیز ہے، اس کا ایک رکن نماز، اس کے پڑھنے والے اس قوم میں 5% بھی نہیں ہے، اور قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو سمجھنا 1% اس قوم کا قرآن نہیں پڑھتا، یہ حقائق ہیں۔ تو یہ لوگ جا رہے ہیں کسی اور طرف، بجائے اس کے کہ ہم وہاں پہ اسلام کے لیے کوئی خدمت انجام دیں۔ ہم ان مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے یہ افضل ہے یا غیر افضل، یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ اس لیے اس موضوع کو مکروہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ناگواری کے ساتھ یہ باتیں بیان کرنا پڑتی ہیں، تاکہ جو لوگ مبالغے اور حد سے بڑھ جاتے ہیں وہ اپنے رویے اور اپنے عمل پر غور کریں۔ آنے والی تاریخ جو لوگ لکھیں گے وہ یہ کہیں گے کہ اس زمانے کے علماء ایسی بحثوں میں پڑے ہوئے تھے اور انہیں یہ احساس اور فکر نہیں تھا کہ اس وقت پوری دنیا سود کی مصیبت میں گرفتار ہو رہی ہے، اور مسلمان بڑی تیزی سے سود کے نظام میں چلتے چلے جا رہے ہیں اور گم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی اس پہ بند باندھنے والا نہیں، کوئی اس فکر اور اس کام کو کرنے والے نہیں ہیں، اور انہیں یہ نماز کے ایک ایسے مسئلے کی پڑی ہوئی ہے جس میں کوئی اختلاف ہے بھی تو صرف اتنا کہ اچھا ہے یا زیادہ اچھا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا، انہوں نے بغداد پہ جب حملہ ہوا تھا تو اس پہ کسی نے کہا، جب چلی بغداد میں تاتار کی تیغ نیام، مفتیان شرع میں جاری تھی ایک جنگ کلام۔ جب تاتاریوں نے بغداد میں تلوار کھینچی اور قتل کرنا شروع کیا لوگوں کو، تو بغداد کے مفتی علم کلام کے ایک مسئلے پر جھگڑ رہے تھے، یا یہ کہ وہ ایک مسئلے پر جھگڑ رہے تھے جو فقہ کا مسئلہ تھا۔ ایک کہتا تھا کہ قوا ثابت و سالم حلال، دوسرا کہتا کہ کالی چونچ سے تادم حرام۔ ایک کا موقف یہ تھا کہ قوا جو ہے یہ بالکل حلال ہے، اور دوسرا جو تھا وہ کہتا تھا چونچ سے لے کے دم تک حرام ہے۔ اس زمانے کے مورخ نے جو دیکھا تو کہا، مفتیارا مجدکار ملت بیضا تمام، یہ جو مفتی یہ بحث کر رہے ہیں انہیں مبارکباد جا کر دو، امت کا کام تمام ہوا، امت برباد ہو گئی، اور انہیں ابھی تک قوے کی بحث اسی سے فرصت اور نجات نہیں ملی۔ بالکل یہی حال اب کا بھی ہے کہ لوگ ان جھگڑوں میں پڑ رہے ہیں، اور اس پہ بڑی اوچھی حرکتیں ہیں، اشتہارات کا چھپوانا کہ اگر کوئی ثابت کر دے تو ہم اتنے 1000 روپے انعام دیں گے، 10,000 انعام لے لے، 1,00,000 انعام لے لے۔ یہ سب اوچھی حرکتیں ہیں، اوچھی اس لیے کہ علم ہوتا نہیں، حتیٰ کہ عربی کی عبارت نہیں پڑھ سکتے، عربی تو دور کی بات رہی، حدیثوں کے اردو ترجمے رکھے ہوئے ہیں اور اردو ترجمہ بھی ٹھیک نہیں پڑھ سکتے، اور اس پہ بھی دعویٰ ان کا یہ ہے کہ شہر کے سب سے بڑے مفتی وہی ہے۔ اس لیے اس موضوع کو کوئی خوشگواری کے ساتھ اس کو انجام نہیں دیا جا رہا، اور کوئی اچھائی اور خوبی کی بات نہیں ہے، مگر جب ظلم اتنا بڑھ جائے کہ ساری امت کو گمراہ کہنے لگیں اور یہ کہنے لگیں کہ لوگوں کی نمازیں نہیں ہوتی، تو پھر غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ حق کا اظہار مناسب الفاظ میں کر دیا جائے۔ تو کل حنفی فقہا کا مسلک آپ سے عرض کیا تھا، آج اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کیا ہے، تاکہ پہلے ہم یہ تو معلوم کر لیں کہ ائمہ اربعہ میں، چاروں ائمہ میں کیا کوئی بھی اس بات کا قائل ہوا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک سیدھا سادہ سا تھا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک خود جو کچھ ان کے لوگوں نے نقل کیا ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو خلاف واقعہ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کا اگر آپ خلاصہ دیکھنا اور سننا چاہیں تو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے، موفق الدین ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بہت اچھا بیان کیا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے خیال آ گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوسرا مسلک جو ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے،
کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں 80 ہجری میں، اور ان کے 13 یا 14 سال کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں 93 یا 94 ہجری میں، تو ترتیب کے مطابق دوسرا مسلک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرض کیا جاتا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک جو ان کے متبعین نے، ان کے پیروکاروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے صاف اور واضح طور پر لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام کے پیچھے جہری نمازیں یعنی مغرب، عشاء اور فجر میں مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا یہ مسلک ان کی مشہور کتاب موطا اس میں مل جائے گا، اور اسی طرح اور بہت سے لوگوں نے ان کا مسلک یہ نقل کیا ہے، ان کے ماننے والوں نے، کہ وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے جو جہری نمازیں ہیں ان میں فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، اور سری نمازیں ظہر اور عصر اس میں وہ اجازت دیتے ہیں کہ ظہر اور عصر میں مقتدی فاتحہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے واجب ہونے کے قائل نہیں تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ضروری ہے وگرنہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ مالکی فقہا سب کے سب یہ کہتے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اہل علم نے لکھا کہ وہ کہتے تھے کسی مسئلے پہ امام مالک اور سفیان ثوری اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ متفق ہو جائیں تو وہ مسئلہ سنت ہو جاتا ہے۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کا علم حدیث میں اتنا گہرا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اتنا جانتے تھے کہ ان تینوں کا فتویٰ جو تھا وہ تو سنت کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر امام مالک اور سفیان ابن عیینہ نہ ہوتے حرمین شریفین کا علم ختم ہو جاتا، اور ابن وہب کہتے تھے کہ اگر مالک اور لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ مصر کے امام نہ ہوتے تو امت گمراہ ہو جاتی۔ اتنا علم اللہ نے انہیں دیا تھا، تو اس لیے یہ سب کے سب لوگ جو تھے سفیان ثوری اور اوزاعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ سب کہتے تھے کہ مغرب، عشاء اور فجر تینوں نمازوں میں امام کے پیچھے قرات فاتحہ کی کرنا درست نہیں پڑھی جائے گی۔ اور رہ گئی ظہر اور عصر، اس میں بھی یہ واجب ہونے کے قائل نہیں تھے، یہ نہیں کہتے تھے ضروری ہے، اجازت دیتے تھے کہ کوئی پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، واجب نہیں کہتے تھے۔ اختلاف اور جھگڑا تو اس کا ہے کہ اب لوگ اٹھے ہیں ایسے تقریباً 1 صدی سے جو کہتے ہیں کہ فرض ہے۔ اگر یہ فرض ہے تو حنفی اور مالکی یہ سارے کے سارے کہاں سوئے رہے؟ انہیں نہیں پتا چلا؟ یہ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تھا۔ اس کے بعد تیسرے امام، اور وہ تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جس سال انتقال ہوا ہے وہ سال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا بھی بنتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عمر تھوڑی دی تھی، 54 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 204 ہجری میں انتقال فرما گئے، 150 میں پیدا ہوئے، 204 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، تو یہ کل 54 سال بنے نا۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زیادہ قریب کون ہو گیا؟ جو جتنا قریب تھا اسے اتنا ہی حدیث سننے کا زیادہ موقع ملا، اسے اتنا ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زیارت کا زیادہ موقع ملا۔ سب سے قریب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اسی لیے وہ واحد ہیں ان چاروں ائمہ میں رحمہم اللہ جنہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے، اور جو تابعین میں سے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جب اٹھان ہوئی ہے تو مدینہ منورہ میں کوئی صحابی رضی اللہ عنہ زندہ نہیں تھے، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جب ہوئی ہے تو مدینہ منورہ میں آخری صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر مدینہ منورہ میں غالباً کوئی صحابی رضی اللہ عنہ اس کے بعد نہیں تھے۔ تو یہ زمانہ دور ہو گیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 14 برس، اور اب 150 برس اور دور ہو گیا ہجرت سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے تقریباً 139 برس اور دور ہو گیا جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہوا ہے 204 ہجری میں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے سال پیدا ہوئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 204 میں تو پیدا ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً
190 برس کے بعد۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور تابعین، وہ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ قریب تھے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ قریب تھے۔ بخاری تو بہت بعد میں ہے، 204 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے، اس لیے تیسرے امام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک جو ان کے لوگوں نے نقل کیا ہے، خود اس میں بھی اختلاف ہے، اور ایک مدت تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مسلک دیکھنے کی جستجو رہی، اور بہت سی کتابیں دیکھنے کا ان کے لوگوں کا موقع ملا، کسی نے کچھ لکھا ہے، کسی نے کچھ لکھا، اور آخر پہ خیال ہوا کہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب الام کو دیکھا جائے کہ کتاب الام میں امام صاحب رحمۃ اللہ نے اپنا مسلک کیا بیان کیا ہے۔ جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ان کی کتاب موطا امام مالک میں ہے، اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ان کی کتاب الام میں، اور کتاب الام پہلے 6 جلدوں میں چھپتی تھی، اب تو بہت زیادہ اچھی طرح چھپنے لگی ہے، کئی جلدیں اس کی مزید ہو گئیں، یعنی اسے بہت خوبصورتی کے ساتھ چھاپا گیا ہے، تو جلدوں میں اضافہ ہو گیا۔ جہاں سورہ فاتحہ کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ نے بحث کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فالعمد فی ترک القراءۃ بأم القرآن والخطاء سواء، سورہ فاتحہ کا نماز میں جان بوجھ کر چھوڑ دینا اور بھول کے چھوڑ جانا، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تجزی رکعتن الا بہا، کوئی رکعت نماز کی سورہ فاتحہ او بشیء معہا، اور اس کے ساتھ کوئی اور صورت اگر نہیں ملائی جائے گی تو کوئی بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے اس عبارت میں یہ فرما دیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور صورت ملا کر پڑھنی ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ الا ما یذکر من المأموم انشاء اللہ، ہاں وہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، معموم مقتدی، اس کا حکم میں انشاءاللہ آگے چل کے بیان کروں گا۔ یہ وہی مسلک ہے جو حنفی فقہا کے قریب کا ہے۔ حنفی فقہا بھی کہتے ہیں کہ نماز اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب، جان بوجھ کے اگر چھوڑ دے تو اس کی نماز ختم ہو گئی، کیونکہ واجب کا ترک ہوا نا، اور واجب کے ترک چھوڑ دینے کا حکم سب سے پہلے بیان ہو چکا۔ اور اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو ہمارے نزدیک سجدہ سہو کر لے گا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ بھی نہیں، وہ مطلب اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، جیسے کہ انہوں نے یہاں ارشاد فرما دیا ہے۔ آگے پھر اسی میں الا ما یذکر من الماموم، ہاں مقتدی کا حکم، اور مقتدی پہ بحث چل رہی ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو سوائے اس کے کہ مقتدی جو ہے اس کو سورہ فاتحہ جو پڑھنا ہے وہ نہیں ہے، اس کا ذکر میں آگے چل کر کروں گا، باقی وہ سورہ فاتحہ کے وجوب کے قائل اور مقتدی کو چھوڑ دیا، اور بحث اسی پہ۔ آگے چلیے، جب آگے اس کو پڑھا کتاب الام کو، تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا فواجب علی من صلی منفردا، سو جو آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کے ذمے ضروری ہے، او امامن، یا امام ہو تو اس کے ذمے یہ ضروری ہے کہ ان یقرأ بأم القرآن، کہ سورہ فاتحہ کو پڑھے فی کل رکعت، ہر رکعت میں۔ غور فرما لیجئے، وہ کہتے ہیں اپنی کتاب الام میں کہ جو آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے وہ اس پر واجب ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گی، ہم بھی کہتے ہیں، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں۔ یا وہ امام ہے تو نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے، یہی تینوں ائمہ رحمہم اللہ کا مسلک ہے۔ لا یجزئہ غیرہا، سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی چیز اس کے لیے کافی نہیں ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا یا امامت کرا رہا ہے، امامت کے منصب پر ہے، تو اس کو سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی چیز کافی نہیں ہوگی، سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی، ہمارے نزدیک وہ واجب ہو گئی۔ وَأُحِبُّ، اور میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ ان یقرأ معہا شیئا،
کہ سورہ فاتحہ کے بعد بھی کچھ پڑھے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا امام ہے تو اس کے بعد بھی کچھ پڑھے گا، آیتن ایک آیت پڑھ لے، او اکثر یا ایک آیت قرآن کی اس سے زیادہ، ایک آیت سے بھی زیادہ پڑھ لے، جیسے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد ایک قرآن کریم کی کوئی سورت یا ایک بڑی آیت یا پھر 3 چھوٹی آیات ان کا پڑھنا ضروری ہے۔ یہ انہوں نے حکم اب پھر بیان کر دیا دوسری جگہ آگے پہنچ کے، پہلے تقریباً 90 نمبر صفحہ تھا، اس پہ انہوں نے ارشاد فرمایا، اب 93 صفحے پہ پھر آگے چل کے فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہو یا امام ہو تو پھر تمہیں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ اور پڑھنا ہی ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ یہ فرما دیا کہ سورہ فاتحہ تو ضروری ہے اور باقی اس کے ساتھ کوئی قرآن کی اور آیت ملا لو یا ایک آیت یا اس سے زیادہ تو میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ اور پھر مقتدی کہاں گیا جس پہ اصل آج بحث ہو رہی ہے، وَسَأَذْكُرُ الْمَأْمُومَ اِنشَاءَ اللَّهِ، اور جہاں تک امام کے پیچھے مقتدی کا تعلق ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کا اور سورت پڑھنے کا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا، میں آگے چل کے پھر اس کا ذکر کروں گا۔ اب دوسری مرتبہ بھی حضرت فرماتے ہیں آگے چلو، کوئی اس کے 50 صفحے کے بعد صفحات کے نمبر اس لیے نہیں عرض کیے جا رہے زیادہ وثوق سے کہ جو ہمارے پاس نسخہ ہے وہ اور ہے، ممکن ہے کوئی اور پڑھے تو اس کے پاس کوئی اور نسخہ ہو، لیکن عبارتیں یہ حضرت ہی کی ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کے حضرت فرماتے ہیں وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم یہ کہتے ہیں، یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ کُلُّ صَلَاةٍ سُلِّيَتْ خَلْفَ الْإِمَامِ، ہر وہ نماز جو امام کے پیچھے پڑھی جائے، مقتدی پڑھے گا نا، ہر وہ نماز جو امام کے پیچھے پڑھی جائے، وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ قِرَاءَةً، اور امام جو قراءت کر رہا ہے، لا يسمع فیہا، اور وہ قراءت نہیں سنی جاتی، تو قرأ فیہا، مقتدی کو چاہیے کہ ایسی نماز میں قراءت کر لے۔ پھر اس عبارت کو سن لیجئے اور آپ خود نتیجہ نکال لیجئے اس سے۔ حضرت فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ کل صلاۃ سلیت خلف الامامی، امام کے پیچھے جو بھی نماز پڑھی جائے اور امام اس میں قراءت کرتا ہوگا اور ایسی قراءت کرتا ہے جو مقتدی نہیں سن سکتے، تو پھر وہ مقتدی اس نماز میں قراءت کر لیں۔ یہ ٹھیک وہی مسلک ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ کون سی نماز ہے جس میں ہم امام کی قراءت نہیں سن سکتے؟ ظہر اور عصر۔ تو ظہر اور عصر میں وہ بھی اجازت دے رہے ہیں، فرماتے ہیں قراءت کر لے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں کہتے کہ کوئی فرض ہو گئی ہے، واجب ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو مقتدی کو سری نمازوں میں قراءت کرنے کی اجازت امام مالک نے دی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دی، اور یہ نہیں کہا کہ فرض ہے۔ اور جو جہری نمازیں ہیں مغرب، عشاء اور فجر، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں کہہ رہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی اجازت نہیں دے رہے، اور حنفیوں کے ہاں تو 5 نمازوں میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک جو کتاب الام میں ان کی کتاب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیروکار ہیں، جو ان کے مفتی ہیں، کئی ایک نے فتوے دیے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی کچھ لکھتا ہے، کوئی کچھ لکھتا ہے، اور اصل غالباً جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہے، اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ امام الحرمین عبد الملک ابو المعالی اور جوینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو کچھ لکھا تھا اس غلطی کی وجہ سے آگے غلطیاں چلیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا 204 ہجری میں، اور امام الحرمین جو ہیں عبد الملک ابو المعالی الجوینی، تو جوینی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 478 ہجری میں۔ تو 478 ہجری اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال اور ان کے انتقال میں آپ دیکھ لیجئے تو 270 برس کا فاصلہ بنتا ہے، اور یہ بہت بڑے ائمہ میں سے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے لوگوں میں سے تھے ان کے مسلک کے، اور امام الحرمین تھے۔ حرمین شریفین میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں انہوں نے عرصہ دراز تک پڑھایا،
اس لیے لوگوں نے انہیں امام الحرمین کہا، اور ان کے شاگردوں میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ 478 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال وہ 505 ہجری میں ہوا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پڑھا تھا۔ غزالی بھی بڑے چوٹی کے ائمہ میں سے ہیں، شافعی المسلک ہیں۔ تو امام الحرمین جو تھے، کل 270 سال کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑی شخصیت جب یہ اٹھی ہے شوافع میں سے، تو انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب الام کو، جس کے آپ نے ابھی حوالے سنے ہیں، اس کو انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو ان کی قدیم کتابوں میں سے سمجھ لیا، اور اصل مسئلے کی بنیاد غالباً جو اب تک جس پر ہم پہنچے ہیں یا پہنچ پائے ہیں ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دو مسلک تھے۔ ایک ان کا مسلک وہ ہے جو مصر جانے سے پہلے وہ فتوے دیتے رہے عراق وغیرہ میں، جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر پہنچے ہیں تو پھر ان کے فتوے بہت سے بدل گئے تھے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ کے متعلق کئی جگہ آتا ہے کہ ان کا جدید قول یہ ہے، قدیم قول یہ ہے۔ ان کا پہلا مسلک یہ تھا، دوسرا مسلک یہ تھا۔ تو جہاں یہ آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قدیم قول یہ ہے، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ عراق میں جب رہے، حرمین شریفین میں رہے۔ جب وہ گئے ہیں مصر تو پھر ان کا جدید قول، اور ان کے جدید قول یعنی ان کی زندگی کا آخری حصہ جو مصر میں گزرا ہے، اور مصر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک بھی ہے، تو مسلک تو وہ ہے جو ان کا آخر پہ ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ اسی لیے ان کے یہاں ہمیشہ دو قول ملتے ہیں کئی جگہ، کہ یہ ان کا جدید قول ہے، ان کا قدیم ہے۔ اور قدیم قول پہ بعض لوگ نہیں جاتے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں وہ تو ان کا مسلک پہلے تھا، جب مصر آئے تھے تو ان کے فتوے بدل گئے تھے، علم میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کی خیر جو بھی وجوہ ہوں، اب اس پہ کیا بحث کرنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب مصر آئے ہیں تو انہوں نے کتاب الام لکھی۔ امام الحرمین جوینی رحمۃ اللہ علیہ کو غلطی جو ان سے ہوئی ہے، تسامح ہوا ہے رحمہ اللہ، امام الحرمین نے یہ لکھ دیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الام جو ہے یہ ان کی قدیم کتاب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی کتاب گویا عراقی مسلک کے مطابق ہو گئی، تو ہمیں ان کے جدید فتوے دیکھنے چاہیے جو مصر والے تھے۔ امام الحرمین کی یہ جو غلطی تھی ایک سامح اللہ، یہ غلطی آگے کو چلی، حتیٰ کہ ان کے بڑے بڑے لوگوں نے بس اس پہ اعتبار کر لیا کہ امام الحرمین نے جو کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے، اور ان کی جلالت شان امام الحرمین جوینی رحمۃ اللہ علیہ کی، جوینی کے سامنے کون ٹھہر سکتا تھا؟ تو انہوں نے لوگوں نے نقل در نقل اس کو لکھتے چلے گئے، حتیٰ کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی بھی اپنی تفسیر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک جو نقل کرتے ہیں سورہ فاتحہ مقتدی کے پڑھنے کے بارے میں، انہوں نے بھی اسی طرح غلط کر لیا۔ یہ غلطی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہوئی ہے، اور اکثر شافعیوں سے ہو گئی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کتاب الام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ان کی آخری کتابوں میں سے ہے، مصر میں انہوں نے جو فتوے دیے ہیں وہ ہیں، اور یہی ان کا مسلک تھا۔ اور یہ صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی ہوا میں اس قلعے کو تعمیر کر لیا گیا ہو، بلکہ البدایہ والنہایہ، اب امام شافعی رحمۃ اللہ کتاب الام لکھی کہاں ہے، اس کے لیے چلیے اب تاریخ دیکھیے۔ اس لیے یہ فتوے اتنے آسان نہیں ہوا کرتے کہ بچوں کے کھیل ہو جائیں۔ فتوے کا کام اور افتاء کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان کو کتاب، سنت، فقہ، اصول حدیث، اصول فقہ، تاریخ، ادب، ان سب چیزوں پر نظر ہونی چاہیے، اور پھر برس کا تجربہ ہونا چاہیے، تب جا کر کہیں مفتی بنتا ہے۔ کوئی فیکٹری نہیں لگی ہوئی ہوتی بھائی کہ جس میں 2 نمبر مال تیار ہوتے رہیں، اور جو بچے اردو ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے وہ بھی کہیں کہ حدیث حدیث حدیث، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسی جہالت کا دور آ گیا ہے کہ ان چیزوں پر بحث کرنا پڑ رہی ہے جن چیزوں پر بحث کا اس زمانے میں کوئی گنجائش نہیں تھی، اور اصل مسائل جو زمانے کے تھے ان سے ہٹ کے ایسی جہالت کے جواب دینے پڑتے ہیں۔ اب چلیے تاریخ دیکھ لیجیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے کتاب الام کو لکھا کب ہے۔ البدایہ والنہایہ
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے امام حافظ ابن کثیر، جن کا نام بہت لوگوں نے سنا ہوگا، ابن کثیر کو اللہ نے بیک وقت حدیث، تفسیر، تاریخ تینوں پر نگاہ دی تھی۔ تفسیر انہوں نے لکھی اور ان کی حدیث میں کتاب اب چھپی ہے کوئی 37-38 جلدوں میں جو ان کی مسند ہے، اور تاریخ البدایہ والنہایہ تو بہت ان کی مشہور تاریخ ہے۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ لکھا ہے 10ویں جلد میں، جہاں انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بیان کیے ہیں، اور 204 ہجری کے جب حالات وہ بیان کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس ہجری میں ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی کے عنوان کے تحت وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ جو تھی مسلم ابن خالد سے، اور پھر انہوں نے ابن جریج سے، اور انہوں نے عطا سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ سے حاصل کی۔ اور پھر کہتے ہیں آگے چل کے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ فلاں فلاں جگہ پر رہے، اور پھر اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو حنفی فقہا میں سے تھے انہوں نے ان کی تربیت کی، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اثر تھا ان پر۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ عبارت جو اب بات کر رہے ہیں یہ انہوں نے نہیں لکھی، اصل بات یہ ہے کہ امام محمد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے پڑھا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا شرف ہے کہ انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے 600 احادیث سنی تھی یا 700۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں جب پڑھنے گیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بات کرنا چھوڑ دی تھی، اس لیے 2 یا 3 احادیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سن سکے ہیں، وگرنہ ان کی مجلس میں بس چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے وہ، اور ان کے شاگرد ان کی کتابیں پڑھتے تھے، اور گویا کہ ان کی طرف سے حدیث کی اجازت ہو جاتی تھی، موطا پڑھی جاتی تھی، موطا امام مالک۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کتنا کچھ سیکھا تھا۔ وہ کہتے تھے وقر بعید، اونٹ کے برابر علم میں نے ان سے حاصل کیا ہے، یعنی اتنا علم تھا اگر لکھا جاتا تو اونٹ اسے اٹھا نہ سکتا۔ پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عاد الشافعی الی مکہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پھر مکہ مکرمہ آئے، اور پھر انہوں نے مکہ مکرمہ سے عراق کا سفر کیا 95 ہجری میں، 195 میں، گویا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت 45 برس تھی، اور علماء ان کے گرد جمع ہو گئے، اور اس مرتبہ ان سے وہاں پر امام احمد بن حنبل اور ابو ثور، حسین بن علی، حارث بن شریح، ابو عبد الرحمن زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ملاقات ان سے کی۔ عراق سے یہ پھر لوٹے ہیں مکہ مکرمہ، اور پھر اس کے بعد وہ تشریف لے گئے ہیں بغداد۔ یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بغداد وہ پہنچے ہیں 198 ہجری میں، تو ان کی وفات میں کل 7 برس رہ گئے تھے۔ ثم انتقل منها الى مصر، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر تشریف لے گئے، فاقام بها الى ان مات في هذه السنه، اور وہ اس میں رہے ہیں مصر میں ہی یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا سنۃ 400 204 ہجری میں۔ تو 198 میں وہ مصر گئے، 204 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، تو کتنے برس بنے؟ 6 برس۔ اور پھر فرماتے ہیں یہ ہے اصل بات، وصنف بها کتابہ الام، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اپنی تصنیف کی ہے کتاب الام، وهو من کتبہ الجدیدہ، اور یہ ان کی جدید کتابوں میں سے ہے، لانها من روایت ربیع بن سلیمان، کیونکہ اس میں ربیع بن سلیمان نے ان سے یہ روایات بیان کی، یعنی ان کے شاگرد ربیع بن سلیمان نے اپنے قلم سے ان سے سن کے لکھا ہے۔ وہ مصری، اور ربیع بن سلیمان جو تھا یہ تو مصری تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آگے ابن کثیر کہتے ہیں وقد زعم امام الحرمین وغیرہ انہا من القدیم، اور یہ جو امام الحرمین وہی جوینی جن کا ذکر ابھی گزرا تھا، یہ جوینی جن سے تسامح ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کتاب الام قدیم کتابوں میں سے، یعنی عراق وغیرہ کے زمانے میں لکھی گئی،
ابن کثیر کہتے ہیں کہ امام الحرمین سامہ اللہ کا یہ سمجھنا کہ یہ کتاب الام قدیم ہے وہذا بعید، یہ دور کی بات ہے، واجیب من مثلہ، اور ان جیسے امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی کا یہ کہنا بہت ہی عجیب ہے. یعنی ان کی یہ جو بات ہے امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بات ان جیسے آدمی نے جو کہی ہے یہ بہت ہی نرالی بات ہے، نہ مانے جانے کے قابل بات ہے. تو کتاب الام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جدید کتابوں میں بھی مصر میں، اور یہی ان کا فتویٰ ہوا جو انہوں نے آخر پہ نقل کیا تھا. اس لیے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ان کی کتاب الام سے ہم نے نقل کر دیا ہے. باقی ان کے بعد جو آئے ہیں انہوں نے امام الحرمین پہ بھروسہ کر کے ان چیزوں کو نقل کر دیا ہے جو کہ درست نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بات طویل ہو جاتی ہے، لیکن ایک جملہ ہی بس کہتے ہیں. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خود شافعی تھے، اور سیوطی کا انتقال تو یہ ابھی ہوا ہے، یہ 911 ہجری میں، ابھی سمجھ لیجئے 500 برس پہلے. تو یہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے بھی حسن المحاضرہ میں یہی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ جب مصر گئے ہیں تو انہوں نے اپنی وہاں کتابیں لکھی، اور یہ جو ان کی کتاب الام ہے یہ ان کی آخری کتابوں میں سے، یعنی زندگی کے آخر پہ لکھی گئی ہے. تو اس میں جو کچھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تھا وہیں سے ہم نے نقل کر دیا. تو خلاصہ یہ نکلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کا بھی وہی جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور اوزاعی نے، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب سورہ فاتحہ امام کے پیچھے ان نمازوں میں پڑھ لی جائے جو آہستہ آواز والی ہیں، یعنی ظہر اور عصر، اور جن میں امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے اس میں نہیں پڑھی جائے گی، مغرب عشاء اور فجر. تو جو آہستہ آواز والی ہوئی یعنی ظہر اور عصر، ان میں پڑھنا کون سا انہوں نے یہ کہا ہے کہ واجب ہے؟ کوئی بھی اس کے فرض ہونے کا قائل نہیں ہے. یہ سارے حدیث سے بے خبر تھے، انہوں نے حدیثیں پڑھی ہی نہیں تھی. سبحان اللہ. اور 1300 برس تک یہ تینوں کے ائمہ جن کی تعداد لاکھوں نہیں کروڑوں تک پہنچتی ہے، ان سب کی نمازیں نہیں ہوئی بھائی. ظہر اثر تو ہو جاتی تھی، مغرب عشاء اور فجر نہیں ہوتی تھی. ہے کوئی تک کی بات؟ جب آدمی کوئی فتویٰ دیتا ہے تو اسے اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ میرے اس فتوے کی امپلیمنٹیشن کہاں ہوتی ہے. دیکھیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکا فلاں کا بیٹا ہے، تو ہم دوسرے لفظوں میں یہ فتویٰ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑکا اگر مر جائے تو اس کی وراثت اس کے باپ کو پہنچے گی، اور اگر اس کا وہ آدمی جس کو ہم باپ قرار دے رہے ہیں وہ مر گیا تو اس کی وراثت اسے ملے گی. ہم نے تو ایک فکرہ کہا تھا کہ اس کا بیٹا ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن آپ دیکھیں کہاں اس کا تطبیق، اس کا انطباق ہوتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کی جسے ہم نے باپ قرار دیا تھا اگر کوئی اور اولاد ہے تو وہ اس کے بہن بھائی ہوں گے، اور اس لڑکے کی اور ان بہن بھائی جو جنہیں ہم قرار دے رہے ہیں ان کی ماں ایک ہے تو باپ تو یہ ہے یہ، پھر اس کے سگے بہن بھائی ہو جائیں گے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نکاح ان ساری بہنوں سے جو بہن کے درجے میں حرام قرار پائے گا. یہ ایک فکرہ ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نکاح پر بھی ہو رہی ہے، طلاق پر بھی ہو رہی ہے، وراثت پر بھی ہو رہی ہے. تو ایک فتویٰ دینا، اس کو کہاں جا کر بٹھانا ہے، اس کی چولیں کیسے کسی جائیں گی اور وہ کہاں جا کر فٹ ہو جائے گا، یہ سوچ سمجھ کے بات کی جاتی ہے. اسی لیے تو یہ کہنا کہ نماز ہی نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر، تو سوچ لیجئے اس فتوے کی زد میں یہ سارے آ رہے ہیں کروڑوں، ان کی نماز نہیں ہوئی. اور خدا کی بھی شان ہے، وہ قیامت میں عدل پہ کھڑا کر دے گا میزان عدل پہ، اور کہے گا حدیث تمہارے ہی پاس تھی بھائی، تم جنت میں جاؤ، اور یہ سارے شافعی اور سارے حنفی اور سارے مالکی ان کی تو نمازیں نہیں ہوئی، لہٰذا یہ گئے جہنم میں، الیاذ باللہ. ہے کوئی تک کی بات؟ اس کے بعد آیا چوتھا مسلک. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں آ گئے نا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ.
اب دیکھیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مسلک تھا، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کئی جگہ پر نقل ہوا ہے کہ ان کا مسلک کیا تھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہے کہ بہت بڑے امام تھے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک سیدھی سادی سی بات تھی کہ وہ کہتے تھے مغرب، عشاء اور فجر جہری نمازیں ہیں نا، ان میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، اور اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو وہ امت کے اجماع کے خلاف کرتا ہے۔ اور سری نمازیں ظہر اور عصر فرماتے تھے کہ اس میں بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں۔ یہ ٹھیک وہی مسلک ہے جو ان کے امام احمد کے استاد امام شافعی کا، اور ان کے بھی آگے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شافعی رحمۃ اللہ سے حدیث پڑھی ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا ہے، پڑھا ہے امام محمد سے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو حنفی فقہ کے رکن رکین ہیں، یہ علمی اعتبار سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دادا لگتے ہیں۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں دستور تھا کہ جب بچہ پڑھنے کے قابل ہوتا تھا حدیث، تو سب سے پہلے اپنے شہر کے سب سے بڑے حدیث کے حلقے میں اسے بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ حدیث سیکھے اور ادب سیکھے اور دیکھے لوگ حدیث کیسے پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے حدیث پڑھی ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ادھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں۔ حنفیوں کو کہاں کہاں سے نکالیں گے، پورے عالم اسلام میں ان کا علم پھیلا ہے۔ اللہ نے ایک اس شخص کے علم میں اتنی برکت دی تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم میں، کون ہے جو آنکھ اٹھا کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ سکے، اور کون ہے جو ان کے علم کے مقابلے میں سر اٹھا کر کہہ سکے کہ مجھ پہ حضرت کا احسان نہیں، ان سب پہ حضرت کا احسان ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے الناس عیال فی الفقہ لابی حنیفہ، فقہ کے معاملے میں سچی بات یہ ہے کہ ہم سب لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بچے ہیں، ہم ان کی اولادیں، یہ ان کی اولاد تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابو یوسف اور محمد نے پڑھا تھا رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک سے بھی پڑھا تھا رحمہ اللہ، اور ان سے پھر امام مالک سے امام شافعی، اور امام شافعی سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ پڑھا۔ تو احمد ابن حنبل، ان کے استاد شافعی، ان کے استاد مالک رحمۃ اللہ علیہ، تینوں یہ کہتے ہیں کہ تین نمازوں میں تو بھی امام کے پیچھے قرات کرنی ہی نہیں ہے، مغرب، عشاء اور فجر، دو نمازیں رہ گئیں، اس میں بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی پڑھتا ہے ٹھیک ہے، نہیں پڑھتا نہ صحیح۔ یہ ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک کس حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، حوالے بھی اس کے سن لیجئے کہ انہوں نے حوالوں میں یہ باتیں آئی کہاں، یعنی کس کتاب سے ہم نے ان کے مسالک نقل کیے ہیں۔ بہت جگہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کے پیروکاروں نے یہ مسلک نقل کیا ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسلک کو نقل کرتے ہیں، موفق الدین ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو لکھا ہے، اور ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہیں جن کی ابن قدامہ کی کتابوں پر اب سعودیہ کی ساری فقہ اور ان کا قانون چلتا ہے، سوائے سود کے اور معاشی معاملات کے، باقی ان کی جو فقہ کا مسلک ہے وہ حنبلی ہے نا، اسی مغنی ابن قدامہ پہ ہے۔ اور مغنی کی پہلی جلد میں انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ساری میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا امام کے پیچھے پڑھنا، فیما جہر بہ الامام، جب امام اونچی آواز سے نماز پڑھتا ہے، ولا فیما اثر، اور جو اون نیچی آواز آہستہ سے ظہر اثر پڑھتا ہے، ان سب میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے، وہی نص علیہ احمد فی روایت الجماع، اور ایک بہت بڑی جماعت نے، بہت بڑے گروہ نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اسی فتوے کو نقل کیا ہے۔ وَبِذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِي، اور شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے امام تھے وہ یہی فتویٰ دیا کرتے تھے۔ یہ زہری آپ جانتے ہیں کون ہے؟ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں،
امام مالک رحمت اللہ علیہ جن سے حدیث سننے کے لیے ان کے گھر کے باہر لائن میں کھڑے ہوتے تھے نا، یہ وہ شخص ہے زہری، شہاب زہری۔ اور ہمارے دور میں ایسے گمراہ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو شہاب زہری رحمت اللہ علیہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اس آدمی پر کیچڑ اچھالو۔ سچ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں قیامت کے قریب لوگ جو آئیں گے یہ پچھلے بزرگوں پر لان تان کیا کریں گے، ان کے عیب نکالا کریں گے۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ کے متعلق یہ کہتے ہیں ابن قدامہ وبذالک قال الزہری، اور زہری بھی یہی کہتے ہیں، ثوری سفیان سعید الثوری رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ بھی یہی ہے، ابن عیینہ اور ابن عیینہ کا فتویٰ بھی یہی تھا، ومالک و ابو حنیفہ و اسحاق ابن راہویہ، اور امام مالک، امام ابو حنیفہ اور اسحاق ابن راہویہ سب کا مسلک یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا پانچوں نمازوں میں فرض واجب کے درجے کی بات نہیں ہے۔ اب مالکی اور حنبلی کہاں گئے، اب شافعی کہاں گئے، ان کی بھی تو نمازیں نہیں ہوئی بھائی، یہ بھی تو فرض نہیں سمجھتے۔ یہ بات بعد میں آئے گی کہ حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے، اتنا تو آپ سمجھ لیجئے اس موقع پہ کہ چاروں ائمہ نماز میں سورہ فاتحہ کے فرض ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ کچھ خدا کا خوف چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، یہ سارے مالکیوں کی نمازیں نہیں ہوتی، سارے حنبلیوں کی نمازیں نہ اس وقت ہوئی تھی نہ اب ہوئی ہیں، جو بھی اونچی آواز کی ہیں کم سے کم وہ مغرب عشاء اور فجر تو نہ حنبلیوں کی ہوئی، نہ مالکیوں کی ہوئی، نہ شافعیوں کی ہوئی، نہ حنفیوں کی ہوئی۔ حنفیوں کی تو ظہر اثر بھی اڑ گئی نا، اور اس کا مطلب پھر کیا نکلا، یہ سارے علیاذ باللہ کافر ہو گئے اور ان کی عورتوں کو بغیر طلاق کے ان سے نکاح جائز ہو گئے، اور ان سب کو یہ چیلنج کہ تم فاتحہ کے متعلق ثابت کر دو تو ہم 10,000 دیں گے اور 1,000 دیں گے۔ یہ کس زمانے کی بات ہے اور یہ کیسے اوچھے پن کی بات ہے؟ اتنا کم علم ہو انسان کہ اتنے بڑے بڑے ائمہ کے متعلق نہ سوچے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ پچھلے کیا بزرگ اس امت میں کہتے رہے ہیں، اور ان کی عیب جوئی میں پڑ جائے، افسوس کی بات۔ اس لیے مالکی، حنبلی، اور یہاں انہوں نے مغنی میں ابن قدامہ نے نقل کر دیا ہے، ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 682 ہجری میں، یہ امام ذہبی رحمت اللہ سے بھی پہلے ہیں۔ 682 ہجری جو ہے اس کا مطلب ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بچے تھے اس وقت، کیونکہ ان کی پیدائش ہوئی ہے 661 ہجری میں، تو 11 برس کے تھے کل امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جب امام ابن قدامہ حنبلی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ یہ سب حنبلی تھے، اسی لیے حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ جو ان کے بہت بعد کے آدمی ہیں، ذہبی نے انہیں شیخ الاسلام لکھا ہے اور امام لکھا ہے۔ شمس الدین ابن قدامہ حنبلی انہوں نے المغنی میں یہ فتویٰ اپنا نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم حنبلیوں کا مسلک یہ ہے۔ پھر اس کے بھی بعد دیکھ لیجئے اور کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مقتدی پر قرات واجب نہیں ہے، ھذا قول اکثر اہل العلم، اور اہل علم جو اس امت میں گزرے ہیں ان میں سے اکثر کا قول یہی ہے، ممن کان لا یری القراء خلف الامام، اور وہ لوگ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا نہ فتویٰ دیتے تھے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، نہ پڑھنے کا فتویٰ دیتے تھے، وہ علی تھے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ، وہ ابن عباس، اور ابن عباس تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، ابو سعید تھے، حضرت زید ابن ثابت تھے، حضرت عقبہ ابن عامر تھے، جابر ابن عبداللہ تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، حذیفہ بن یمان تھے، اور اسی پر فتویٰ دے رہے ہیں سفیان سعید الثوری اور ابن عیینہ اور اصحاب الرائے یعنی کوفہ والے، امام مالک، زہری، اسود، ابراہیم نخعی، سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہم ورضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب کے سب یہی فتویٰ دیتے تھے۔ قال ابن سیرین، اور ابن سیرین رحمت اللہ علیہ تو یہ کہتے تھے کہ لا عالم من السنہ، میں اسے سنت ہی نہیں سمجھتا، سنت کے خلاف کام یہ ہے کہ القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے کوئی فاتحہ پڑھے، یہ تو سنت کے خلاف کام کرتا ہے۔ اب صاحب ان کی نمازیں نہیں ہوئی تھی، دے فتویٰ اس پہ، یا یہ ثابت کر لیں کہ یہ ابن قدامہ نے غلط لکھا ہے۔ ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ یہی لکھتے ہیں
کہ مالکی ہمارے حنبلیوں کا مسلک یہی ہے، اور ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت میں حضرت علی 1، حضرت عبداللہ ابن عباس 2، ابن مسعود 3، ابو سعید 4، زید ابن ثابت 5، عقبہ ابن عامر 6، جابر ابن عبداللہ 7، ابن عمر رضی اللہ عنہم 8، حذیفہ ابن جمان 9، یہ 9 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، ان سب کا مسلک یہی ہے۔ اور سفیان سعید الثوری اور ابن عیینہ اور یہ کوفہ والے اور امام مالک اور زہری اور اسود، یہ اسود عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد تابعین میں سے، اور ابراہیم نخعی یہ بھی تابعی ہیں، سعید ابن جبیر بھی تابعی ہیں، اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین، اور ان میں سے کچھ تبع تابعین ہیں، یہ سارے کے سارے یہ کہتے تھے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب دیکھ لیجئے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے یہ سب قائل تھے۔ اور حنبلیوں کے مسلک میں ایک اور بہت بڑی شخصیت جس کا تذکرہ کیے بغیر گزرا ہی نہیں جا سکتا، وہ کون تھے؟ وہ شیخ الاسلام اور علم کے سمندر اور کٹلے، یہ شیخ الاسلام تھے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا فتویٰ بھی سن لیجئے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فتویٰ دیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاف صاف ان چیزوں کو نقل کیا ہے، اور انہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارا مسلک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا کیا ہے۔ بہت لوگ ہیں جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے چاہنے والے ہیں، اور بات بات پہ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام نے یہ لکھا ہے، تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ان کی نظر سے نہیں گزرا کہ وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو کیا کہتے تھے۔ غور سے سن لیں شیخ نے کیا لکھا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں یہ فتویٰ دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ امام جب نماز پڑھاتا ہے اور جہر سے جو پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ امام پڑھے قرآن کریم کو اور مقتدی سنے۔ مغرب عشاء اور فجر ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ امام جہری نمازوں میں جب ولضالین پڑھتا ہے تو مقتدی بھی آمین کہتے ہیں، اور سری نمازوں میں چونکہ مقتدی نہیں سنتے ظہر اور عصر میں، اس لیے وہ آمین بھی نہیں کہتے۔ یہ شیخ کی بات ہوئی۔ یہ وہی چیز ہے جو انہوں نے حنبلی ہونے کی وجہ سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ گویا کہ ہو گیا کہ جہری نمازوں میں فاتحہ نہ پڑھی جائے اور سری نمازوں میں البتہ پڑھی جا سکتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں اگر امام بھی قرات کر رہا ہو اور مقتدی بھی پڑھتے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ایسے لوگوں کو قرآن سناؤ جو سننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ سارے خود بھی فاتحہ پڑھ رہے ہیں پیچھے مغرب عشاء اور فجر، اور امام بھی فاتحہ پڑھ رہا ہے، امام انہیں سنا رہا ہے، یہ خود پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیوں سنیں گے بھائی؟ اور ایسی قوم کو خطبہ اور واعظ کہو جو توجہ نہیں کرتی، وَهَذَا صِفْحٌ، یہ ایسی کھلی ہوئی حماقت ہے کہ تنزہ عنہ الشریعہ، کہ شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، شریعت کا دامن بالکل پاک ہے، شریعت کبھی ایسی غلط بات نہیں کہتی، ایسی حماقت کی بے وقوفی کی بات کہ امام کو کہے کہ تم انہیں قرآن سناؤ اور پھر مقتدیوں کو حکم دے کہ تم بھی قرآن پڑھا کرو۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی باتیں ہیں، ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے بھائی۔ اور پھر شیخ کہتے ہیں وَلِهَذَا رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ، اسی وجہ سے حدیث میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ مَثَلُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ، کہ وہ آدمی جو کلام کرتا ہے، وَالْإِمَامُ، اور امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ ذرا غور سے سن لیجئے ان الفاظ کو، یہ شیخ الاسلام نے لکھے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہے اور لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو حدیث میں یہ آیا ہے کہ لوگ جو ہے نا کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ اس گدھے کی طرح ہیں جس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا، یعنی اتنے گدھے کی طرح بے وقوف ہیں کہ امام خطبہ دے رہا ہے تو تم آپس میں باتیں کر رہے ہو، کیوں باتیں کرتے ہو؟ امام کا خطبہ سنو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام خطبہ دے رہا ہے جمعے کا
اور یہ اس جمعے کے خطبے کو سننے کی بجائے باتیں کر رہے ہیں، تو یہ باتیں کرنے والے گویا کہ گدھے کی طرح بے وقوف ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ فَهَكَذَا إِذَا كَانَ يَقْرَأُ، اسی طرح وہ شخص بھی بے وقوف ہے، گدھا ہے، کہ امام اونچی آواز سے قرات کر رہا ہے مغرب، عشاء اور فجر میں، اور یہ پیچھے اس کے فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، شیخ کے فتاوی 37 جلدوں میں چھپے ہیں، تلاش کر لیجئے، خود کے شیخ نے کہا دیا ہے، سارا کام ہمارے ذمے تھوڑا ہی ہے، خود بھی تو پڑھیں جنہیں شوق ہیں یہ فتوے دینے کے کہ فاتحہ فرض ہے، فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی امام کے پیچھے۔ شیخ نے یہ کتنی نازک تشبیہ دی ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد آگے چل کر لکھتے ہیں، اور وہ عبارت کیا ہے؟ شیخ کہتے ہیں کہ امام کی قرات سنیے، اللہ نے حکم یہ دیا ہے، اور اس کے لیے چپ رہنے کا حکم جو ہے مذکور فی القرآن و فی السنت الصحیحہ، قرآن میں بھی یہی حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت بھی یہی ہے کہ جن نمازوں میں امام اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے مغرب، عشاء اور فجر میں، اسے سنتے رہیے۔ وَهُوَ اجماع الامہ، اور امت کا اجماع بھی اسی پہ ہے۔ تو انہوں نے کہا قرآن، سنت اور امت کا اجماع، اور پھر کہتے ہیں کہ مقتدی پر کوئی قراءت نہیں ہے سورہ فاتحہ کے بعد، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہے اس کی بھی کوئی قراءت نہیں ہے، اس سے نہیں پڑھنا۔ وَهُوَ قول جماہیر السلف من الصحابۃ، اور یہ بہت بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم کا مسلک ہے، فی الفاتحۃ وغیرہا، اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ مقتدی پر نہ سورہ فاتحہ کی قراءت ضروری ہے نہ کوئی اور سورت، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، اور اسی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں نے اختیار کیا ہے، جیسے امام راضی، ابو محمد بن عبد السلام، فإن القراءۃ مع جہر الامام، اور آخری عبارت شیخ کی ہے۔ شیخ کہتے ہیں اور جو کوئی شخص امام جب اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہا ہو مغرب، عشاء اور فجر میں، پھر بھی پڑھتا ہے اس کے پیچھے قرآن کو یعنی سورہ فاتحہ کو، تو وہ منکر، وہ آدمی، اس کا پڑھنا فی نفسی برا ہے، مخالف القرآن والسنہ، وہ قرآن کی بھی مخالفت کرتا ہے، سنت کی بھی مخالفت کرتا ہے، وما کان علیہ عامۃ الصحابہ، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عمومی فتوے جو تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم عام طور پر جو مسلک ان کا تھا اس کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ تو جو شخص مغرب، عشاء اور فجر میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے گا وہ قرآن کا بھی مخالف، سنت کا بھی مخالف، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا بھی مخالف۔ یہ ہے حنبلی فقہا کا مسلک، جن کے سرخیل اپنے زمانے کے بہت بڑے آدمی یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کی یہی بات، ایسی ہی بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب الروح میں لکھی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، اور امام کا سترہ، امام کے آگے دیوار ہوتی ہے، تو کہتے ہیں نماز میں پیچھے جو مقتدی کھڑے ہیں تم کسی کے سامنے سے بھی گزر سکتے ہو، اس لیے کہ امام کا سترہ جو ہے نا، اس کے سامنے کی دیوار، یہ سب مقتدیوں کے لیے کافی ہے، جیسے اس کی قرات امام کی مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ تو قرات سے مراد فاتحہ ہی ہے، کیونکہ سورت ہوتی ہے نا سورہ فاتحہ کے بعد، اس کے پڑھنے کا تو کوئی بھی خیر سے امت میں قائل نہیں ہوا، بات تو صرف فاتحہ کی ہے۔ تو خلاصہ آج کی گفتگو کا یہ نکلا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کا مسلک یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ تین نمازیں مغرب، عشاء اور فجر، ان تینوں میں امام کے پیچھے نہ پڑھا جائے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن، سنت اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے مسلک کے خلاف ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات آگے آ گئی کہ دو نمازیں باقی رہ گئیں، ظہر اور عصر، اس میں وہ کہتے ہیں واجب، پھر بھی تینوں امام نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں پڑھ لے ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، واجب وہ بھی نہیں کہتے۔ تو ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو سورہ فاتحہ کو امام کے پیچھے پڑھنے کو فرض قرار دیتے ہیں کہ یہ چاروں ائمہ کا مسلک ہے، کیا پوری امت گمراہی پر متفق ہو گئی تھی؟ ان چاروں ائمہ کے مسلک کے بعد اب سوال یہ اٹھتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آخر اسے قرآن کے مخالفت کا کیوں کہا کہ قرآن کے مخالف ہیں وہ لوگ،
جو مغرب عشاء اور فجر میں قرات کرتے ہیں، فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، آخر اس میں کیا بات ہے؟ تو قرآن کریم میں کیا دلیل ہے اس کی اور احادیث کیا ہیں؟ انشاءاللہ آئندہ نشست میں کتاب و سنت کے براہ راست حوالے کے ساتھ بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔